السلام علیکم جی، ویلکم کرتا ہوں آپ کو مرتضیٰ گارڈن چینل پہ جی۔ میں آج سبزہ زار جو اقبال ٹاؤن ملتان روڈ کے ساتھ آتا ہے، سبزہ زار بہت بڑا یہ سٹی ہے، تو یہاں پر وزٹ پر میں تقریباً سال میں یہ باجی لوگ مجھے بلاتے ہیں، اور شکر الحمدللہ یہ تو قدر کو قدر ہے، جی کو جی ہے۔ جس طریقے میں کام کر کے جاتا ہوں تو اچھا کام کروں گا تو دوبارہ مجھے لوگ بلاتے ہیں، اور یقین کریں میں اپنی تعریف نہیں کرتا ہوں، شکر الحمدللہ تعریف میرے اللہ کی ذات کی ہے۔ لیکن جتنے بھی میں گھروں میں کام کرتا ہوں، یہ نہیں میں کہتا ہوں کہ انہوں نے میرا حق رکھا ہے، میرا حق بھی نہیں رکھتے۔ مجھے جو میرا بنتا ہو اسے کوئی 150 روپے مجھے زیادہ ہی دیتے ہیں، لیکن میں بھی ان کا کام کرتا ہوں ٹھیک نیت سے اور دل سے کام کر کے جاتا ہوں۔ تو آپ کو بتا دوں کہ میں نے جتنے گھروں میں وزٹ پر جاتا ہوں میں بالکل اوکے اور صحیح بات کروں گا، ہو سکے گا تو ان پر بھی پروگرام کرنے جاؤں گا۔ 2-3 دن پیچھے میں نے پروگرام کے اندر کہا تھا کہ میں نے سبزہ زار میں بھی جانا ہے وزٹ کے لیے، تو آج میں آیا ہوں۔ تو آپ کو بتاؤں کہ میں جتنے بھی گھروں میں جاتا ہوں، لیکن میں یہ آپ کو نظر بھی آ جائے گا کہ گارڈین کرنے کے حوالے کے ساتھ ان کے پاس جو مکمل گارڈین کرنے کا مٹیریل موجود، انہوں نے اسٹر اور سپیر اپنے پاس رکھا ہوتا ہے، ہر چیز ان کے پاس ہے، لیکن پھر بھی ان کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ شکر الحمدللہ۔ یہ باجی کا کہنا ہے کہ اللہ کی مہربانی ہے کہ جب سے میں نے یہ پودے پلانٹوں سے میں نے پیار کیا ہے، ان کی کیئر کی ہے، ان کی دیکھ بھال میں نے کی ہے، شکر الحمدللہ۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی، لیکن اس کے جب میں نے پلانٹ کو رکھنا شروع کیا تو دیکھ لیں میرے پاس ہر مٹیریل جو ہے نا، یہ گارڈین کا جو ان کے اوزار ہیں مکمل طور پر میرے پاس موجود ہیں، کھاد، سپرے، یہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن جو ورائٹی مجھے اچھی لگتی ہے وہ میں منگوا لیتی ہوں۔ تو یہ سبھی پلانٹ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ تو آج میرا یہاں آنے کا مقصد صرف یہی ہے، میں ان کو پودوں کو جو ہے نا اس کی گڈائی کروں گا، اگر کسی کا ڈڈ پتہ ہے تو وہ کاٹوں گا، اس کے علاوہ اس کو ڈی کمپوز گوبر کھاد جو میں خود تیار کرتا ہوں وہ ان کو ڈالوں گا۔ یہ میری سسٹر کا بیٹا ہے جو پچھلے دنوں میں میرے ساتھ پروگرام میں بھی آتا رہا ہے، تو یہ آج میرے ساتھ ہی آیا ہے۔ تو یہ ابھی سپرے بھی ہم نے کرنی ہے، اس کے بعد سپرے کرنی ہے۔ یہ سارا پہلے یہ کھاد آپ کے سامنے یہ ڈال رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے سپرے کریں گے، مکمل اس کو کریں گے تو تقریباً ان کا جو ہے نا یہ سردیوں کا جو آج کل اگر آپ پودوں کی دیکھ بھال کر لیں گے تو وہ بہت اچھا ہے۔ اگر سردی ہیوی پڑ جاتی ہے، پودے کو ہر موسم جو ہے نا تبدیل جب موسم ہوتا ہے تو اسے پہلے 1-1.5 مہینہ اگر آپ پہلے اس کی کیئر کر لیں گے تو وہ آنے والے ٹائم میں سردی بھی برداشت کرتا ہے اور پلانٹ آپ کا ٹھیک بھی رہتا ہے۔ تو آپ کو بتاؤں یہ ورائٹیاں بھی تھوڑی تھوڑی سی میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں۔ حالانکہ یہ پچھلے دنوں میں باجی نے ایک مشین سپرے کرنے والی ان کو وہ خراب آئے دن خراب رہتی تھی، ایک اور انہوں نے سپرے والی ٹینکی وہ بھی خراب۔ اب یہ باجی ٹینکی لے کے آئیں، یہ جو عمران سپرے کر رہا ہے یہ دیکھیں، اور یہ ان کا کام جو ہے نا یہ سپرے کا کام زیادہ کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کی اگر کسی خطان کے اندر، کھیتوں کے اندر، یا ان کی رہائش جو ضلع اکاڑے کے علاقے میں دیپال پور کے علاقے کے ان کی رہائش ہے، وہاں پر منجی کنک مکئی جو بھی اس طریقے کی ہے سپرے وغیرہ کا کام ان کا اکثر ہوتا ہے۔ تو یہ سپرے بھی ان کو اچھی طرح سے کریں گے۔ یہ ٹینکی باجی نے منگوائی ہے، یہ میں آپ کو چیک کروا دوں۔ یہ ٹینکی ہے، یہ اس کے نا یہ چارجنگ والی ٹینکی ہے، اس کی پرابلم نہیں ہوتی، یہ ہوا نہیں بھرنی پڑتی۔ تو یہ آپ اس کا بٹن آن کریں گے، دکھائیں جی ذرا ادھر سے، یہ دیکھیں جی، یہ جو بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ابھی آواز بھی آپ کو آ رہی ہوگی، یہ اس کے ساتھ چلانی ہے اور بند کریں گی۔ یہ دیکھیں، یہ اسے بند ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ سپیڈ آپ نے کم کرنی ہے تیز کرنی ہے وہ بھی ہوتی ہے، اس کے علاوہ بس ٹھیک ہے یہ کریں۔ یہ دیکھ لیں، یہ ایک کٹ ہے ان کے پاس، حالانکہ یہ نہیں لے کے آئے ہیں یہ والا، یہ چیز بھی آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کٹر ہے، یہ بھی چیک کرو، اور یہ کٹر ہے، ڈبل کٹر ہے ان کے پاس، اور ہر چیز یہ بھی کٹر ہے کینچی نما جو بنا ہوتا ہے یہ والا۔ اور سپرے آپ کو میں بتا دوں کہ جو ایک سپرے میں پانی کا سپرے بناتا ہوں، وہ اس پر بھی میں پروگرام ضرور کروں گا کہ وہ پانی سے سپرے کس طریقے تیار کرتا ہوں، جو ڈائسین سپرے کے اندر مکس کر کے کرنا ہوتا ہے،
उस पर प्रोग्राम मैं ज़रूर करूँगा। अभी मैंने प्रोग्राम वो नहीं किया जो मैं पानी वाला स्प्रे बनाता हूँ, आप लोगों को वो भी प्रोग्राम ज़रूर करके दिखाऊँगा कि वो पानी वाला स्प्रे किस तरीके बनाते हैं जो डाइसिन के अंदर मिक्स करना होता है। इसकी क्वालिटी ये होती है कि ये किसी पौधे प्लांट को नुकसान बिल्कुल नहीं देती। याद रखें, सब्ज़ी वाला हो या फ्रूट वाला कोई भी पौधा हो। तो आप देख सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये तस्वीर भेज दें, ये मैं आपको साफ़ ये नज़र आ रहा है। ये डाइसिन एक होती है, माइसिन 2 नंबर स्प्रे होती है और डाइसिन 1 नंबर स्प्रे है। ये आज की चलने वाली स्प्रे नहीं है। कम से कम भी इसको 18-19 साल हो चुके हैं। ये डाइसिन ऐसी क्वालिटी वाली और बेहतरीन किस्म की, ये एक तो सस्ती भी मिल जाती है और जो काम भी जो 1500 वाली बोतल काम करती है, ये काम वो ही करती है। ये अक्सर आपको कोई ज़्यादा कीमत भी लगाएगा तो 150-200 रुपये की, 200 रुपये की ज़्यादातर महंगी को देगा तो 200 की देता है। तो आपको बताऊं, अभी वैरायटियाँ चेक करवा दूं। ये खाद मेरी वो वाली है जो थोड़ा मैंने इनको दिया है, ये चेक करवाएं जी, जिसके अंदर मैंने पुदीने के पत्ते और पत्थर चाट वगैरह हर चीज़ वो मैंने डाली थी इसके। ये देख सकते हैं आप किस तरीके ये सॉफ्ट है और कितनी बेहतरीन खाद है। और अब मैं आपको दिखाऊं कि दूसरा जो गार्डियन करने का सामान है इन बाजी का, वो भी मैं आपको चेक करवा दूं। ये ना समझना कि शायद यही है, पहले भी मैंने आपको चेक करवाया था, अब भी मैं आपको चेक करवा देता हूं। ये किचन है इनका, तो ये किचन के अंदर सामान जितना भी इनका पड़ा है तमाम वो गार्डियन का सामान है। देख सकते हैं आप, क्यारियाँ, छोटे पॉट हैं और टप हैं। उनके अलावा ये कोकोपीट वगैरह जो भी इन्होंने मट्टी, ये बाल्टी में मट्टी है और ये आप देख सकते हैं इसके अंदर भी खाद है। उसके अलावा ये जितना भी सामान पड़ा है इनका, ये मेरा ख्याल ये क्या है, ये कोकोपीट है। और सब कुछ रखने के बावजूद ये ज़्यादा जो वेट वाला गमला होता है या जिन प्लांटों की इनको समझ नहीं आती, 6 महीने के बाद ये मुझे बुलाते हैं और मैं 6 महीने में आता हूँ तो इनको काम एक दफ़े ठीक करके दे देता हूँ कि ताकि उसमें कोई परेशानी ना हो। ये कहना देख सकते हैं आप, इसका पत्ता देखें, ये देखें। और ये दोनों वैरायटी इनके पास हैं। ये वैरायटियाँ वैसे 5 से 6 वैरायटियाँ हैं, लेकिन इनके पास 2 हैं। एक मैरून कलर वाला है ये और एक ये वेरीगेटर। इसके अलावा एक मेरे भाई ने, मैंने पिछले विज़िट पर मैंने एक प्रोग्राम मैंने किया था अमरूदों की, जब मैंने खुदाई वगैरह करके बताया था कि इनकी मैं अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। देख सकते हैं अभी इनको अमरूद भी लग चुके हैं। अपने वादे मुताबिक मैंने जो काम किया है वो आपको चेक करवा रहा हूँ। ये अमरूद भी इनको लग चुके हैं और ये नीचे देख सकते हैं ये भी अमरूद है। और साथ में इसके दूसरा आप चेक कर लें, ये पीछे ये मोतिया देख लें। वैसे भी ये व्हाट्सएप पर पूछ लेते हैं, इन्होंने पूछा था कि मोती का क्या करना है। मैंने कहा जी कटिंग करें। कटिंग करने की वजह ये होती है, ये देख सकते हैं इनको फूल आना शुरू हो जाए जल्दी। और ये अमरूद जो है एक साथ में ये अमरूद है, इसके भी आप देख सकते हैं, इसको भी लगे हैं लेकिन कम लगे हैं। इंशाल्लाह ये ज़्यादा ठीक ये भी हो जाएगा। ये करौंदे का प्लांट है जो ये इनका आना जाना कभी कभार होता है। ये पत्तों मार्केट से लेके आए थे। और इनके अलावा गोल्डन फैक्स देख लें, ये भी करौंदे का। और कड़ी पत्ता, ये वैरायटियाँ मैं थोड़ी सी आपको इसीलिए गिनवा रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। जो नीचे इनके प्लांट पड़े हैं ना, अगर मैं वहाँ जाता हूँ तो वीडियो घंटे की हो जाएगी। ये इतने प्लांट इनके पास नीचे भी हैं, यानी कि जो दूसरी मंजिल वाला फ्लोर है वहाँ पर भी पड़े हैं। उसे नीचे अगर जाएंगे तो गेट के पास जो इनकी क्यारी है, जो एक बुज़ुर्ग हैं अजाज साहब हैं, उनके वालिद साहब सामने गेट के खड़े थे। वो नीचे वाली क्यारी की जो मैंने वीडियो बनाई थी प्रोग्राम, वो भी मेरा मौजूद पड़ा है, आप चेक कर सकते हैं। उनके अलावा ये जितने इनके पास पड़े हैं वो चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ। ये इनके पास तुलसी है जी, जो अनपोर्टेड है, वाइट से, जिसको हल्के से फूल आते हैं। और ये सकफेरा है, वेरीगेटर है, छोटे पत्ते वाला। ये मैं इसको कहता हूँ हेड कलंचिया, आप लोग कहते हैं पर्पल आर्ट, ये इनके पास है। इसके अलावा ये नीम है और ये बोगनवेल है, लाइट कलर इसको जो लगता है। ये तकरीबन 14 इंच गमले के अंदर है। गोले चीन है। और मैं आपको बताऊं, इसके साथ ये ड्राइसिनियो है और ये भी गुले चीन है। 2-3 प्लांट रखे हुए हैं। ये मेहंदी का पौधा है। और जो ये सामने सकोनियम है, पत्थर चट, एलोवेरा, इनका चेक कर लें, इन्होंने कभी ख़त्म होने दिया ही नहीं है। ये देख लें,
اور کتنی اچھی گروتھ میں، اور بچے بھی انہوں نے کتنے دیے ہوئے ہیں، میں تو سوچ کے خود حیران ہوں۔ اگر یہ ٹرانسفر کیے ہوں تو تقریباً کافی ایلو ویرا بن جاتا ہے۔ تو یہ بیل ہے جو میں نے پچھلے وزٹ پر پروگرام کیا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو باجی دبئی سے بیل لے کے آئے ہیں، ابھی نام میں اس کا شیئر کر دوں گا۔ یہ دبئی سے بیل آئی تھی، پرپل کلر کس کو پھول لگتے ہیں، تو ابھی انشاءاللہ پھول اس کو آئیں گے تو میں چیک کرواؤں گا۔ لیکن جو میں نے کٹنگ ان کو لگا کے دی تھی، یہ عام طور پر لاہور کی کسی نرسری پر آپ کو یہ الاؤ بیل نہیں ملے گی، لیکن یہ میں نے اس کی کٹنگ لگائی، اس کی گروتھ سٹارٹ ہو چکی ہے۔ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں، یہ اوپر کی طرف ابھی بڑھ رہی ہے۔ جیسے ہی ان کو پھول لگنا شروع ہو جائیں گے تو یہ میں کٹنگ لے کے جاؤں گا اور اپنی نرسری پر بھی ان کو تیار کروں گا تاکہ آپ کو بھی یہ پلانٹ مل سکے۔ اور اس کے علاوہ جو کروٹن ہے ان کے پاس، یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ کٹ پتے والی ہے اور یہ ساتھ ہی مروی لگی ہوئی ہے۔ ورائٹیاں میں آپ کو گنوا رہا ہوں، آپ چیک کرتے جائیں، تو ویڈیو کی لینتھ تو لمبی ہوتی جائے گی۔ یہ نیبو کروٹن ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہر طرح کا مختصر ہے کہ میں ٹائم زیادہ لگے گا، پلانٹ میں آپ کو دکھاتا جاتا ہوں، آپ خود اندازہ کر لینا کہ ان کے پاس کتنے پلانٹ ہیں۔ اور یہ تھوڑے تھوڑے سے میں آپ کو چیک کرواتا جاتا ہوں۔ یہ مونسٹیریے کا پڑا جیسے ٹفن ہے، تو آگے چلے جائیں، یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ منی پلاٹ ہے۔ اور یہ والی جو ورائٹی ہے، یہ بھی میں کسی نرسری پر تقریباً یہ ملتی نہیں ہے۔ میں نے بھی ان سے کٹنگ کی ریکویسٹ کی ہے، تو باجی نے کہا آپ لے جانا، اس کو بھی میں نرسری پر تھوڑی سی کٹنگ لے کے جاؤں گا تو تیار کروں گا۔ تو اس کے علاوہ دوسری بھی چیزیں میں آپ کو تھوڑی سی دکھا دوں۔ یہ والا ایلیفینٹ، ٹھیک ہے، سکونیم، اور یہ والے جو لمبی بینگنی جس کو کہتے ہیں وہ والی ہے۔ ابھی ان کو بھی تھوڑا سا چیک کریں گے، ٹھیک کریں گے۔ اور یہ والا جو ہے جس کو آپ مرنگا کہتے ہیں، ہم اس کو پنجابی میں بتائیں اس کا نام کیا ہے، پنجابی میں ہم اس کو سوانجنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ فوکسٹل جو ہے، یہ بھی ان کے پاس ہے، بہت ہی اچھی ورائٹی ہے۔ اب میں اس طرف آپ کو لے کے آ جاتا ہوں۔ ایبسکس ہے، یہ والا جو ہے ایسوکیریا ہے، اور یہ جو نیبو ہے ان کے پاس۔ اس کے علاوہ یہ کنیر ہے، یہ کنیر 2 کنیریں لگی ہوئی ہیں۔ ایک تو اس کے پاس عام والی کنیر ہے جو ہمیں مل جاتی ہے کافی کلروں میں، جس کو میں نے پکڑا ہوا ہے۔ یہ ایک چائنا کی ورائٹی ہے، یہ نئی کنیر آئی ہے۔ اس کے پتے کا تھوڑا سائز بھی چھوٹا ہوتا ہے، پھول اس کو بھی کافی آتے ہیں، لیکن اس کی کٹنگ بہت کم چلتی ہے۔ یہ والا دیکھیں ربڑ پلانٹ ہے، گرین کلر والا، اور یہ گولڈن فیکس، اور یہ کروٹن جو ان کے پاس ہے، یہ والی صاف پتے والی ہے، ڈیزائننگ والی ہے۔ یہ پیڈیننتھ ہے، جس کو آپ شیطان کی ریڑھ کی ہڈی کہتے ہیں، میں نہیں کہتا ہوں، یہ پیڈیننتھ پلانٹ ہے۔ اور یہ آگے بھی کروٹن ہے، یہ پیچھے دیکھ سکتے ہیں لوگ اس کو، یہ ایگلونیما کی شکل میں ہوتا ہے لیکن نہیں ہے، یہ بھی ایک ٹفن کی ورائٹی ہے۔ تو یہ چیک کرتے جائیں آپ ان کے پاس کتنے پلانٹ ہیں اور کس طریقے ہم نے ان کو، یہ ایرس بھی لگا ہوا ہے۔ اور یہ دیکھ سکتے ہیں کھاد میں نے گوڈی اس کو کر کے اچھی طرح سے، مران لڑکا جو میرے ساتھ ہے اس نے گوڈی کر کے کھاد ان کو ڈال دی ہے اور سپرے کر دی ہے۔ اب ہم جائیں گے نیچے والے فلور پہ، یہ دیکھیں، یہ بھی میں نے ان کو لگا کے دیا تھا جو مرنگا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ہر چیز میں نے چیک کروا دی ہے، یقین کرو۔ ابھی اگر میں یہ ویڈیو کی لینتھ لمبی ہوتی جا رہی ہے، بہرحال آج کا میرا اتنا ہی پروگرام تھا آپ کو بتانے کا، سمجھانے کا کہ یہ دیکھیں، کوئی بھی کام کریں مکمل طور پر کام کریں، شوق رکھنا تو پورا رکھیں، جس طریقے ان لوگوں نے، باجی نے شوق رکھا ہے، اور ان کی دیکھ بھال وہ کیئر خود ہی کرتی ہیں۔ اگر ان سے نام پہنچا جائے تو وہ اپنے بچوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، ان کی واٹرنگ کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، سنبھال کرنا، یعنی کہ پودوں کے ساتھ ان کی اتنی لگن ہو چکی ہے، وہ ان کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ تو مجھے انہوں نے تقریباً، میں نے ویڈیو میں کہا تھا، بلایا تھا، تو انشاءاللہ یہ کافی پلانٹ ہے، آج یہ کمپلیٹ کر کے انشاءاللہ تعالی تو میں پھر واپس لوٹ جاؤں گا۔ تو انشاءاللہ تعالی جتنے بھی لوگوں کا میں نام لے رہا ہوں، جہاں پر بھی جاؤں گا کام خوبصورت کروں گا، اچھا کام کروں گا، تاکہ آنے والے ٹائم میں بھی آپ لوگ مجھے یاد رکھیں اور بلائیں گے بھی۔ تو آج آپ کو پتہ ہے جو آج کا جو یہ دن ہے، ماشاءاللہ ابھی تھوڑا سا ٹائم بھی زیادہ ہو رہا ہے، تو بہرحال میں نے کام کمپلیٹ کرنا ہے، اور ویڈیو کی لینتھ بھی کافی لمبی ہوتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آج کا میرا اتنا ہی پروگرام ہے، تو ملتا ہوں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان۔